الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت تم میں میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تفسیر قرآن بسلسلہ تراویح رمضان میں حاضر ہیں۔ 13ویں تراویح میں قرآن پاک کے جن رکوع کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا مختصر خلاصہ عرض کیا جائے گا۔ شروع میں ایک دو وہ رکوع ہیں کہ جن کی تلاوت 12ویں دن کی تراویح میں کی جاتی ہے، وہ بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلسل 3 رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کی تلاش کے لیے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ مجمع میں کچھ ارشاد فرمایا تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ایسا ہے تم اس سے ملاقات کرو، تو یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام ملاقات کے لیے نکلے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک خادم کو اپنے ساتھ لیا، اس خادم کو لے کر چلے اور ایک مچھلی آپ نے اپنے زاد راہ میں رکھی ہوئی تھی۔ ایک جگہ پر جب دونوں حضرات نے پڑاؤ کیا تو وہ مچھلی اس تھیلی سے، اس زنبیل سے نکلی جس میں اس کو رکھا ہوا تھا اور سمندر میں گری، اور سمندر میں وہ سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی، یعنی یوں نہیں کہ پانی کے اندر گری اور پانی مل گیا بلکہ سرنگ بناتی ہوئی چلی گئی۔ وہاں سے جب آگے پہنچے ایک جگہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے فرمایا کہ بھی سفر کی وجہ سے تھکاوٹ ہو گئی ہے تو کھانا نکالو۔ تو آپ کے ساتھی نے عرض کیا کہ حضور وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ وہ تو بڑا عجیب واقعہ ہوا، وہ مچھلی جو ہم نے ساتھ رکھی ہوئی تھی وہ فلاں جگہ پر سمندر میں گری اور سمندر میں سرنگ بناتی چلی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی تو ہماری جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے جو جگہ کی جو نشانی بیان فرمائی تھی وہ یہی تھی، لہذا وہیں پر چلتے ہیں۔ چنانچہ جب وہاں پر گئے، الٹے قدم وہاں پر پہنچے تو وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو پایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت دی تھی۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ یہ خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے برگزیدہ نبیوں کو اور برگزیدہ بندوں کو، ولیوں کو عطا فرماتا ہے۔ مفسرین کرام نے علم لدنی کی تفسیر میں واضح طور پہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ انہ علم الغیب، یہ علم غیب ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس پہنچے تو ان سے فرمایا کہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تعلمنی مما علمت رشدا، آپ مجھے وہ باتیں سکھائیں جو آپ کو سکھائی گئی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے، اور کیونکہ جس بات کا وہ علم ہی نہیں ہے آپ ظاہراً اس کو بڑا عجیب سمجھیں گے اور آپ اس پر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں انشاءاللہ میں صبر کر لوں گا اور میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ مجھ سے جو میں کام کروں گا مجھ سے سوال نہیں کرنا کہ یہ کیوں کیا، میں خود بتا دوں گا، جب میں خود بتاؤں تب بتاؤں، میرے بتانے سے پہلے آپ نے مجھ سے پوچھنا نہیں ہے کہ یہ کام آپ نے کیوں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے اسی طرح کر لیں گے۔ اب اس کے بعد دونوں چلے، یہ حضرات وہاں سے روانہ ہوئے تو ایک کشتی میں جا کے سوار ہوئے۔ کشتی والوں نے اچھا سلوک کیا، خضر علیہ السلام نے اس کشتی کا ایک تختہ توڑ دیا، یعنی کشتی کو عیب دار کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھے تو
یکدم جو ہے وہ ایک جوش آ گیا کہ کشتی والوں نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا، انہوں نے ہمیں کچھ کہا نہیں ہے، اور خضر علیہ السلام نے بظاہراً بلا وجہ ان کی کشتی کو توڑ دیا، ان کی کشتی کا تختہ اکھیڑ دیا۔ تو فرمایا کہ یہ آپ نے کیوں کیا؟ آپ نے تو بڑا عجیب کام کر دیا، بڑا برا کام کیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے کیا نہیں کہا تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے؟ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توجہ ہوئی کہ ہاں یہ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ سوال نہیں کروں گا۔ تو اچھا چلے ٹھیک ہے، تو اب دوبارہ سوال نہیں کروں گا، مجھے میرا مواخذہ نہ فرمائے اور مجھے جو ہے میرے کام کی طرف سے مشکل میں نہ ڈالیں۔ اب یہ دوبارہ آگے چلے، وہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے، خضر علیہ السلام نے ان میں سے ایک بچے کو پکڑا اور اسے قتل کر دیا۔ اب ایک انسانی جان کو ظاہراً بلا وجہ کے قتل کر دیا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر، صاحب شریعت، صاحب کتاب، نبی تھے۔ تو آپ نے فرمایا اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، آپ نے کسی جان کے بدلے کے بغیر یعنی بلا وجہ ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا، یہ تو بہت ہی ناپسندیدہ کام کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، آپ میرے گھر ٹھہر نہیں سکیں گے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ توجہ ہوئی کہ ہاں یہ تو بات ہوئی تھی کہ میں دوبارہ سوال نہیں کروں گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اچھا اب میں سوال نہیں کروں گا، اگر میں دوبارہ سوال کروں تو پھر آپ کو میری طرف سے کوئی عذر نہیں، یعنی آپ مجھے اپنے سے جدا کر دیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اب یہ دوبارہ چلے، ایک بستی کے اندر پہنچے، بستی والوں نے کوئی مہمان نوازی نہیں کی، انہیں بھوک لگی تھی، انہوں نے کھانا بھی پیش نہیں کیا، تو یہ بدتمیزی ہے قسم کی۔ اب وہاں پر یہ دونوں حضرات تشریف فرماتے تو ایک دیوار گرنے لگی، خضر علیہ السلام نے ہاتھ کا اشارہ کیا، دیوار سیدھی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے تو ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ نے ان کی دیوار بلا وجہ سیدھی کر دی ہے، اجرت ہی لے لیتے اس کے اوپر۔ تو اب یہ پھر سوال ہو گیا۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، کیونکہ آپ نے 3 مرتبہ جو ہے وہی جو ہے وہ آپ نے معاملہ فرمایا جس سے میں نے آپ کو منع کیا تھا، اب میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ پھر فرمایا کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے۔ کشتی کا تختہ توڑ دیا، اس کی حقیقت کیا؟ ایک چھوٹے بچے کو قتل کر دیا، اس کی حقیقت کیا؟ اور ایک دیوار کو بدتمیز لوگوں میں جنہوں نے مہمان نوازی نہیں کی ان کی دیوار کو میں نے بلا اجرت کے سیدھا کر دیا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ وہ جو کشتی تھی جس کو میں نے خراب کیا، وہ کشتی تھی چند مسکین لوگوں کی، اور یہ مسکین لوگ اپنی کشتی، اسی کشتی کے اوپر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا۔ یہ کشتی والے اپنی کشتی کو جس طرف لے جا رہے تھے وہاں ایک ظالم بادشاہ تھا، جو کشتی صحیح سلامت ہوتی وہ اسے چھین لیتا تھا۔ تو میں نے کشتی کو عیب دار اس لیے کر دیا تھا کہ جب یہ کشتی عیب والی ہو جائے گی تو بادشاہ چھینے گا نہیں، تو اس بظاہر چھوٹے نقصان کے ذریعے میں نے ان کو بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ تو یہ ہے حقیقت اس کشتی والے معاملے کی۔ جہاں تک دوسرا بچے کا معاملہ کہ جس کو قتل کر دیا، فرمایا کہ اس بچے کے ماں باپ مسلمان تھے، پر یہ جو بچہ تھا یہ اگر بڑا ہوتا تو یہ ایسا کافر ہوتا کہ اپنے ماں باپ کو بھی سرکشی اور کفر میں ڈالنے کی کوشش کرتا، تو یہ تو ان کو بھی سرکش اور کافر بنا سکتا تھا، اس لیے اس کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے اب اس کو قتل کر دیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کو پہلے بچے سے زیادہ اچھا بچہ عطا فرمائے گا اور زیادہ صلہ رحمی کرنے والا بچہ عطا فرمائے گا۔ اور جہاں تک تیسرے معاملے کا تعلق ہے کہ دیوار سیدھی کر دی، تو فرمایا کہ گاؤں والوں نے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، لیکن وہ جو دیوار تھی اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کے والد نے خزانہ چھپایا ہوا تھا۔ 2 یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ وہاں چھپا ہوا تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا، لوگ مال لوٹ لیتے، لیکن وہ جو 2 یتیم بچے تھے ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس باپ کی نیکی کے صدقے میں
اولاد کے ساتھ اچھا معاملہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ بچے یہ بڑے ہو جائیں اور اپنے رب کی رحمت سے خود اس خزانے کو نکال کر استعمال کریں. تو یہ تھی حقیقت اس دیوار کو سیدھی کرنے کی. تو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وما فعلته عن امری، میں نے جو بھی کیا وہ اپنے حکم سے نہیں کیا، جو بھی میں نے کیا وہ اپنے حکم سے نہیں کیا، وہ رب العالمین کے حکم سے کیا تھا. پھر فرمایا ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تھا ان باتوں کا اصل مطلب جس پر آپ صبر نہ کر سکے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا. اس میں بہت سارے جو ہے وہ اس کے پیچھے اسرار ہیں، رموز ہیں، تصوف کے، شریعت کے، طریقت کے بہت سارے معاملات ہیں جن پر تفصیل سے کلام نہیں ہو سکتا. ہاں استاد اور شاگرد کے تعلق کے اعتبار سے، معلم اور متعلم کے تعلق کے اعتبار سے بہت ساری چیزوں کو اس سے سمجھا جا سکتا ہے. دوسری بات یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے کہ یہ جو قتل کی صورت تھی اور یہ جو نقصان کرنے کی صورت تھی، بطور خاص قتل کی جو صورت ہے، اس کی اجازت صرف اللہ کے نبیوں کو تھی کہ وہ غیر کے معاملے کو جان کر وحی الہی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ فرمائیں. باقی کسی ولی کے لیے اس کو دلیل بنانے کی اجازت نہیں. اور خضر علیہ السلام کے بارے میں علماء اہل سنت کی اکثریت کا موقف یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کے نبی تھے. خضر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے. اور خضر علیہ السلام کے بارے میں جمہور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ابھی تک زندہ ہیں، آپ کو ابھی تک موت نہیں آئی، ابھی تک زندہ ہیں اور یہ قیامت تک زندہ رہیں گے. اور قیامت کے قریب جب ساری دنیا فنا ہوگی، سب کو موت آئے گی، اس وقت حضرت خضر علیہ السلام بھی وصال فرمائیں. اس کے بعد دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ تعالی علیہ کا تذکرہ کیا. ذوالقرنین بہت بڑے بادشاہ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دو سفروں کا تذکرہ کیا، ایک سفر مغرب کی طرف اور ایک سفر مشرق کی طرف. مغرب کی طرف جو آپ نے سفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور ہر چیز کے حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا. تو اس نے مغرب کی طرف سفر کیا تو وہاں پر اس نے دیکھا کہ گویا سورج جو ہے وہ ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوب رہا ہے. تو پھر وہاں پر ایک قوم تھی، ان سے آپ کی ملاقات ہوئی. تو وہاں پر حضرت ذوالقرنین نے اس قوم سے فرمایا کہ بہرحال جس نے ظلم کیا تو عنقریب ہم اسے سزا دیں گے، پھر اسے اس کے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ رب اسے بہت برا عذاب دے گا. گویا بادشاہ تھے لیکن آپ نے دین کی تبلیغ فرمائی، توحید کی دعوت دی اور شرک سے منع کیا. اس کے بعد حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے مشرق کی طرف سفر کیا. مشرق کی طرف سفر کیا تو وہاں نے ایک ایسی قوم کو پایا کہ سورج اور ان کے درمیان کوئی آڑ نہیں تھی، درخت نہیں تھے، عمارتیں نہیں تھیں. تو اب وہاں پر جب پہنچے تو دو پہاڑوں کے درمیان ایک ایسی قوم کو پایا کہ جن کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، ان کی زبان ہی بالکل مختلف، بالکل جدا گانا زبان. انہوں نے جب حضرت ذوالقرنین کو دیکھا کہ بادشاہ ہیں، نیک ہیں، بزرگ ہیں اور بڑے صالح اور عادل بادشاہ ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یاجوج اور ماجوج یہ زمین میں فساد مچانے والے ہیں، تو ہم آپ کے لیے کوئی آپ کو مال کچھ دے دیں گے، آپ اس یاجوج ماجوج کی قوم اور ہمارے درمیان کوئی دیوار بنا دیں تاکہ یہ ہم پر حملے نہ کر سکے، ہمیں جو تنگ کرتے ہیں وہ نہ کر سکے. تو ذوالقرنین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا ہوگا، تم اپنی قوت کے ذریعے میری مدد کرو. یعنی تم سے مال کی مجھے حاجت نہیں ہے، بلکہ میں جو تم سے کہوں وہ تم کرتے رہنا، تمہارا معاملہ حل ہو جائے گا. چنانچہ حضرت ذوالقرنین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میرے پاس پتھر کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے لاؤ. یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کنارے کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا کہ لوہے کے ٹکڑے کے درمیان آگ دھنکاؤ. یہاں تک کہ جب وہ اس لوہے کو آگ کی طرح کر دیا تو کہا مجھے دو تاکہ میں اس گرم لوہے پر پگھلایا ہوا تانبا انڈیل دوں. تو یاجوج ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے. مراد یہ کہ دو دیواریں بنائی گئی، بہت اونچی دیواریں بنائی، ان کے درمیان لوہا جو ہے وہ پگھلا دیا گیا. اب لوہے کو جب پگھلا دیا تو وہ ایک بہت موٹی دیوار بن گئی. تو یہ دیوار جو ہے وہ اتنی لمبی اور اتنی چوڑی اور اتنی اونچی بنائی گئی کہ اب دوسری طرف کے لوگ آ کر جس قوم نے حضرت ذوالقرنین سے فریاد کی تھی ان کے اوپر حملہ نہ کر سکتے تھے.
تو جب یہ سارا کچھ ہو گیا تو اس وقت حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ھذا رحمۃ من ربی، یہ میرے رب کی رحمت ہے، اور یہ جو میں نے دیوار بنا دیا یہ باقی رہے گی کب تک؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّةً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، جب قیامت کا وقت قریب آئے گا، میرے رب کا وعدہ قریب آئے گا تو میرا رب اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس دن ہم انہیں چھوڑیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا، اور سور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر کے لے آئیں گے۔ خلاصہ کلام یہ کہ وہ دیوار بنی ہوئی ہے، یاجوج ماجوج اس کے دوسری طرف ہے، جب قرب قیامت کا وقت ہوگا دیوار گر جائے گی، اور وہ لوگ جو ہے وہ دوبارہ حملہ آور ہوں گے، اور دوبارہ موج در موج وہاں سے وہ نکل آئیں گے۔ اس کی بہت ساری تفصیل احادیث مبارکہ میں ہے، اور اس کی کئی تعویلات بھی علماء نے کی ہے، بہرحال اس کی بیان کرنے کا فی الحال وقت نہیں۔ اس کے بعد تیسرا رکوع ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے کلمات جو اللہ کی باتوں پر، اللہ کی قدرتوں پر، اللہ کی عظمتوں پر، اللہ کی شانوں پر مشتمل ہیں، وہ بے حد و حساب ہیں۔ کتنے ہیں؟ فرمایا اگر سمندر میرے رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے سیاہی ہو جائے، روشنائی بن جائے، تو میرے رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ضرور ختم ہو جائیں گے، اگرچہ ہم اس کی مدد کے لیے اسی طرح کا اور سمندر سیاہی بنا کر لے آئیں، یعنی سارے سمندر سیاہی بن جائیں، ان کے ساتھ اتنے سمندر اور مل جائیں وہ بھی سیاہی بن جائیں، اور ساری دنیا، یہاں پر بیان نہیں ہے، ایک اور جگہ بیان ہے، اور ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، اور میرے رب کے کلمات لکھنا چاہیں، اس کی عظمتوں کے، اس کی قدرتوں کے، اس کے اسرار و رموز کے اگر باتیں لکھنا چاہیں، سمندر سیاہی بن کے خشک ہو جائیں، درخت قلم بن کے گھس جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کے کلمات پورے نہ ہوں۔ اللہ کی اتنی عظمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے اتنے اسرار ہیں، اللہ کی اتنی شانیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی عظمت ہے۔ اس کے بعد اس سے اگلے رکوع میں سورہ مریم شروع ہوتی ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ نے بطور خاص نبیوں کا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ شروع میں حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ زکریا علیہ السلام جو ہے وہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے اور آپ کے اولاد نہ تھی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ مجھے اولاد عطا فرما، اور میں تجھے آج تک دعا کر کے محروم نہیں رہا، تیری بارگاہ میں عرض ہے مجھے جو ہے اولاد عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تجھے ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کیا کہ نشانی کیا ہے؟ کوئی نشانی بنا دے کہ جب میری بیوی حاملہ تو مجھے پتہ چل جائے کہ اب جو ہے وہ صورت بن رہی ہے اولاد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نشانی یہ ہوگی کہ جب اولاد کا سلسلہ شروع ہوگا تو تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی 3 دن اور رات تک لوگوں سے کلام نہیں کر سکو گے۔ ذکر کرو گے ہو جائے گا، نماز پڑھو گے ہو جائے گا، لیکن لوگوں سے بات کرنا چاہو گے بات نہیں ہوگی۔ تو یہ نشانی ہوگی کہ اب اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمانے والا ہے۔ چنانچہ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی شان بیان فرمائی کہ حضرت یحییٰ کون ہے؟ فرمایا کہ یحییٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یحییٰ، تورات کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرما دی تھی۔ یحییٰ علیہ السلام کو بچپن ہی میں اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا فرما دی تھی، اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی بھی عطا فرمائی تھی، اور وہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا، اپنے ماں باپ سے بہت اچھا سلوک کرنے والا تھا، اور وہ متکبر اور نافرمان نہیں تھا۔ اور اس پر سلامتی ہے، حضرت یحییٰ پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوئے اور جس دن وہ فوت ہوں گے اور جس دن وہ اپنی قبر سے اٹھائے جائیں گے۔ ولادت نبی کے دن پر اللہ تبارک و تعالی سلام بھیج رہا ہے۔ جس دن اللہ کا نبی پیدا ہوا اللہ تعالیٰ اس دن پہ سلام بھیج رہا ہے۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں حضرت یحییٰ کی ولادت ہوئی، اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یوم ولادت پر سلام فرمایا۔ اسی طرح ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر سلام عرض کرتے ہیں۔ 5ویں رکوع میں حضرت مریم کا تذکرہ ہے۔ حضرت مریم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے آ کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ انہوں نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں کہ میرے یہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں شادی شدہ بھی نہیں، مجھے کسی مرد نے چھوا تک نہیں۔
تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہاں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ ہوئی، ایک وقت گزرا، بچے کی پیدائش کا وقت جب ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت ہوا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ الہام کیا گیا کہ اے مریم تم فلاں درخت کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت مریم وہاں تشریف لے گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے الہام فرمایا کہ کھجور کا درخت جس کے نیچے تم بیٹھی ہو اس کے تنے کو ہلاؤ، اللہ تعالیٰ تم پر پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ چنانچہ آپ نے اس درخت کو ہلایا، کھجوریں گری، آپ نے اس کو کھایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے مریم، لوگ سوال کریں گے کہ بھئی یہ بچہ کہاں سے آ گیا، تم شادی شدہ نہیں اور بچہ کہاں سے لے آئی؟ تو اے مریم تم ان سے کہہ دینا کہ آج میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے کلام نہیں کروں گی، یعنی اشارے سے ان کو یہ بات سمجھا دینا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے لہذا آج میں کسی سے کلام نہیں کروں گی۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر قوم کے پاس آئیں تو قوم نے کہا مریم تو بڑی عجیب و غریب چیز لے آئی، تیرا باپ بھی برا آدمی نہیں تھا، تیری ماں بھی بری نہیں تھی، تو بیٹا کہاں سے لے آئی؟ مراد یہ کہ اچھی نسل سے ہے، تمہارے ماں باپ شریف آدمی تھے، تم یہ بیٹا بغیر باپ کے کہاں سے لے آئی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر دیا، اس سے پوچھ لو۔ لوگوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے، بچے سے کیسے کلام کریں؟ اب کیسی بات کر رہی ہیں؟ ابھی وہ یہ بات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بچپن کی عمر میں قوت گویائی عطا فرمائی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کلام فرمایا، انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن، اور اللہ نے مجھے برکت والا بنایا ہے، اینما کنتو، خواہ میں کہیں بھی ہوں، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور اس نے مجھے نماز اور روزے کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زمین پر زندہ رہوں، وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، اور اس نے مجھے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا بنایا ہے اور مجھے متکبر اور بدنصیب نہیں بنایا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں، مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود اپنی ولادت کے دن اپنے اوپر سلام فرما رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے مزید کچھ اس کی تفصیلات بیان فرمائی۔ چھٹے رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے چچا سے کلام، ان کو سمجھانا، اس کا تذکرہ۔ ساتویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ، حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس علیہ السلام کو یاد کرنے کا فرمایا، موسیٰ کو یاد کرو کتاب میں، ادریس کو یاد کرو کتاب میں، اسماعیل کو یاد کرو کتاب میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ناخلف لوگوں کا فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے تھے جب یہ گزرے، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، تو اس کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ پر آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ نمازوں کو ضائع کیا اور خواہشوں کی پیروی کی، وہ جہنم کی وادی غی سے ملیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غی جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس کی آگ اور جس کا عذاب اتنا شدید ہے کہ جہنم 400 مرتبہ ایک دن کے اندر اس سے پناہ مانگتی ہے، اور اس میں کون جائے گا؟ اس میں بے نمازی جائے گا، اس میں والدین کا نافرمان جائے گا، بے نمازی اور والدین کا نافرمان جہنم کی وادی غی میں جائے گا، جس کے عذاب کی شدت اس قدر ہے کہ جہنم اسے ایک دن کے اندر 400 مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے 8ویں رکوع کے اندر قیامت کا تذکرہ فرمایا۔ قیامت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا، انسان کو پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا، تو جب ہم نے اس کو تب پیدا کر دیا تو دوبارہ قیامت کے دن اٹھانے کے اندر کیا مسئلہ ہے؟ قیامت کے دن بھی وہی رب العالمین دوبارہ اٹھائے گا۔ اس کے بعد
9वें رکوع کے اندر متقین اور مجرمین اللہ کی بارگاہ میں کیسے آئیں گے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا. ارشاد فرمایا یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمان کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے. اور مجرموں کو کیسے؟ فرمایا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکیں گے. جیسے گدھوں کو جانوروں کو ہانکا جاتا ہے اس طرح مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس کی حالت میں ہانکا جائے گا. یہ متقین اور مجرمین کا انجام بیان کیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توحید کا اور اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اس کا زوردار انداز میں بیان کیا. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمان کی معاذ اللہ اولاد ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتہائی سختی کے ساتھ رد فرمایا کافروں نے کہا رحمان نے اولاد اختیار کی ہے. ان سے کہا جائے گا اے کافروں بے شک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو. اور کتنی ناپسندیدہ بات لائے ہو. قریب ہے کہ اس قول کی خباثت سے آسمان پھٹ پڑے اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں اس بنا پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا. وہ کہتے ہیں خدا کی اولاد ہے. اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے. یہ قول اس قدر خبیث اور اس قدر ناپسندیدہ ہے کہ اگر اس کی اصل خباثت پہاڑوں کے اوپر آسمانوں پہ آ جائے تو آسمان پھٹ جائے, زمین پہ آ جائے تو زمین پھٹ جائے اور پہاڑوں پہ پڑ جائے تو پہاڑ ٹوٹ کر گر جائیں اس بنا پہ کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا. حالانکہ رحمان کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے. آسمان و زمین میں جتنے ہیں سب رحمان کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے. کوئی اولاد نہیں, سب بندے ہیں. سب بندے ہو کر اللہ عز و جل کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. اس کے بعد سورہ طٰہٰ شروع ہوتی ہے. سورہ طٰہٰ کے پہلے رکوع کے اندر جو ہماری تراویح کے اعتبار سے 10واں رکوع ہے اس میں شروع کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. اتنی زیادہ عبادت کرنا یہ تبلیغ کے اندر اس قدر مشقت اٹھانا ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا. آپ اپنے آپ کو اللہ عز و جل کی عبادت میں اس قدر نہ تھکائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سہولت عطا فرماتا ہے کہ آپ اپنی ذات مبارکہ کی طرف بھی توجہ دیں. اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا پیارا واقعہ اللہ تعالیٰ نے اسی رکوع سے شروع فرمایا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اہلیہ کے ساتھ جا رہے تھے. راستے کے اندر راستہ بھول گئے. دور سے آپ کو آگ نظر آئی تو آپ نے فرمایا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں اگر کوئی چنگاری مل جائے تو سردی ہے, کچھ تاپ لیں گے, کچھ گرمی حاصل ہو جائے گی, سردی سے بچت ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام جب آگ لینے وہاں پر پہنچے تو وہاں پر آواز آئی اے موسیٰ بے شک میں تیرا رب ہوں تو تم اپنے جوتے اتار دو, بے شک تم پاک وادی طوا میں ہو, میں نے تجھے پسند کر لیا. اب غور سے وہی کو سنو جو کی جا رہی ہے. بے شک میں ہی اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, تو میری عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس وادی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کلام فرمایا. پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ عرض کیا یا اللہ عصا ہے, یہ میری لاٹھی ہے, عصا ہے, اس پہ تکیہ لگاتا ہوں, بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور بھی بہت سارے کام ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پہ رکھ دو. موسیٰ علیہ السلام نے زمین پہ رکھا تو اژدہا بن گیا, بہت بڑا سانپ بن گیا. موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈرو نہیں, پکڑ لو اس کو. موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ پکڑا, پھر عصا بن گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال کے نکالا تو سورج کی طرح چمک رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ ہم نے تمہیں بڑی بڑی نشانیاں عطا کی ہیں, تمہیں ہم نے رسول بنایا ہے, اب فرعون کو جا کر تبلیغ فرماؤ. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ میری زبان میرے بولنے میں کچھ مسئلہ ہے, تو اے اللہ تیری بارگاہ میں عرض ہے میرا سینہ کھول دے, میرا کام آسان کر دے, میری زبان کی لکنت دور فرما دے تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکیں, میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے. جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متعدد دعائیں کی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ, اے موسیٰ تو نے جو سوال کیا تجھے دے دیا گیا, تجھے عطا کر دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنا ایک احسان ذکر فرمایا. اے موسیٰ تجھے یاد ہے کہ میں نے تیرے اوپر احسان کیا تھا. کیا احسان کیا؟ فرمایا کہ جب فرعون کا حکم جاری تھا کہ بچوں کو, بنی اسرائیل کے لڑکوں کو پیدا ہوتے قتل کر دیا جائے, موسیٰ علیہ السلام انہی دنوں میں پیدا ہوئے.
تو اب فرعون کی طرف سے تو حکم تھا کہ جس کا پتہ چلے قتل کر دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا کتنا پیارا ذریعہ بنایا. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی طرف الہام فرمایا, ان کے دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں ڈال کے دریائے نیل میں ڈال دو. والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈالا, صندوق کو دریائے نیل میں ڈالا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے فرمایا کہ تم اس کے ساتھ ساتھ چلتی رہو, جا کے دیکھو جاتا کہاں ہے. آپ کی بہن صندوق کو دیکھتی دریائے نیل کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی. صندوق فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا. وہاں پر فرعون اور اس کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ وہاں پر موجود تھی. حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا, صندوق نکلوایا, جب اس کو کھولا سامنے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, اور اتنے خوبصورت آنکھوں میں ایسی چمک اور ایسا نور کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جیسا ہی دیکھا فوراً حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہو گئی. ایک بچے کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے, پیار کی, شفقت کی, وہ اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ, ہم نے تجھے بنایا ہی ایسا تھا کہ جو تجھے دیکھ لے اس کے دل میں تیری محبت پیدا ہو جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش اللہ تعالیٰ نے وہاں فرمائی جہاں پر سب سے زیادہ قتل ہونے کا اندیشہ تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یاد کر, ہم نے تجھ پر وہ احسان کیا تھا. پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کو جب فرعون کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجا گیا, اس کے بعد درمیان میں پورا واقعہ ہوا جو اگلی صورتوں میں انشاءاللہ آئے گا, سورہ مومن کے اندر بطور خاص. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اور تمہارا بھائی میری نشانیاں لے کر فرعون کی طرف جاؤ, لیکن بات نرمی سے کرنا. فرعون کی طرف جاؤ لیکن بات نرمی سے کرنا, شاید وہ نصیحت قبول کرے یا اللہ سے ڈر جائے. یہ بندوں کے اعتبار سے کلام. تو یہ دونوں فرعون کے پاس پہنچے, فرعون کو جا کے تبلیغ شروع کی. اب فرعون کہاں ماننے والا, وہ تو خدائی کا دعوے دار تھا. اس نے کہا کہ بھئی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیکھے تو کہنے لگا یہ تو جادو لگ رہا ہے مجھے, جادو ہے تو جادو کا مقابلہ جادو کے ساتھ ہوگا. چنانچہ 12ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس مقابلے کا واقعہ بیان کیا جو پہلے بھی گزر چکا ہے کہ فرعون نے اپنے ملک کے بڑے بڑے جادوگر جمع کیے موسیٰ علیہ السلام سے مقابلے کے لیے. مقابلے کا دن آیا, عید کا دن تھا, ہزاروں کا مجمع, ڈھیر لوگ وہاں پر موجود. سارے جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو سانپ بن گئی, یعنی سانپ نظر آ رہی تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا تو پہلے تو پریشان ہوئے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنا عصا رکھو. موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا رکھا, عصا اژدہا بن گیا, اور اژدہا بن کے ان کی تمام رسیوں کو جو سانپ نظر آ رہی تھی سب کو نکل گیا. جب جادوگروں نے یہ منظر دیکھا تو سمجھ گئے کہ یہ جادو کے مقابلے میں جادو نہیں ہو رہا, جادو کے مقابلے میں رب کا نبی ہے, رب کا رسول ہے. سب نے کلمہ پڑھا, سب مسلمان ہو گئے. اس کے بعد 13ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ دریائے نیل سے پار اتار دیا, آپ کو محفوظ فرمایا, اور فرعون جو آپ کے پیچھے ہے اس کو غرق کر دیا. پھر اس کے بعد قوم نے بچڑے کو معبود بنایا. سامری نے سب کا سونا جمع کیا, اس کے اندر حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی گھوڑی کے قدموں کی خاک اس کے منہ میں ڈالی, اس نے بولنا شروع کر دیا. تو اب بولنا شروع کیا تو اس کو معبود بنا لیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام طور پر تشریف لے گئے. جب وہاں سے واپس آئے تو قوم کو دیکھا, قوم موری حرکتوں میں مبتلا, غضبناک ہوئے. اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی پوچھ گچھ کی. پھر قوم کو جو ہے وہ سختی کے ساتھ جو ہے اس سے منع کیا, اور پھر اس کی سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بچڑے کی پوجا کر کے مرتد ہوئے ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں. ڈھیر قتل ہوئے, 70,000 کے قریب افراد قتل ہوئے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ ان کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی درخواست پر آپ کی قوم کو معافی عطا فرمائی. 70,000 قتل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سامری جو اصل مجرم تھا اس کو سزا دی. بچڑے کو تو آپ نے ریزہ کر کے دریا میں پھینک دیا, اور سامری سے کہا کہ اب تیری سزا یہ ہے کہ تو کسی انسان کے قریب نہیں جائے گا, کوئی انسان تیرے قریب نہیں آئے گا, اور جو تیرے قریب آئے گا تو اس کو کہتا پھرے گا کہ مجھے نہ چھونا. چنانچہ سامری ایسی بیماری میں مبتلا ہوا جو اس کو چھو لیتا اس کو بھی بخار چڑھ جاتا. سامری کو ہر وقت بخار, اور جو سامری کو چھو لیتا اس کو بھی بخار. تو اگر وہ اس کو چھونے لگتا تو کہتا مجھے نہ چھونا, لا مساس, مجھے نہ چھونا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہی اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اس کے بعد 15ویں رکوع کے اندر
اللہ تعالیٰ نے احوال قیامت بیان کیے. آپ سے پوچھتے ہیں پہاڑوں کا کیا ہوگا, قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا ہوگا؟ تم فرماؤ انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے ہوا میں اڑا دے گا, تو زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دے گا, اس میں کوئی پستی اور اونچائی نہ دیکھے گا. اس دن تمام لوگ قبروں سے نکل کر محشر کی طرف پکارنے والے اسرافیل کے پیچھے چلیں گے, اس طرح پیچھے چلیں گے کہ کسی کے چلنے میں کوئی ٹیڑھا پن نہ ہوگا. سب آوازیں رحمان کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی, تو قدموں کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے آخر میں فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے جو جنت کا پھل کھایا تھا یہ وہ بھول گئے تھے, قصدن انہوں نے خطا نہ کی تھی, قصدن انہوں نے خطا نہ کی تھی بلکہ بھول گئے تھے. تو عصمت آدم علیہ السلام کا بیان. اس کے بعد 16ویں رکوع میں آدم علیہ السلام کہ جنت میں رہنے اور وہاں کا سارا تذکرہ ہے. 17ویں رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے صبر کا فرمایا, دنیا کی محبت سے بچنے کا فرمایا اور نماز کا فرمایا. نماز کا فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. فرمایا اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پہ ڈٹے رہو, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے, ہم تمہیں روزی دیں گے اور اچھا انجام تقوی والوں کے لیے. خود نماز پڑھو, گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور رزق کی فکر نہ کرو, ہم تم سے رزق نہیں مانگتے, ہم تمہیں رزق دیں گے اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے. اس کے بعد 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی غفلت کا بیان فرمایا کہ لوگ غفلت میں پڑے ہوئے, قرآن کی آیتیں آتی ہیں لوگ غفلت میں پڑے رہتے ہیں. 19ویں رکوع کے اندر گزشتہ امتوں کے عذاب کا بیان کیا, انبیاء اور فرشتوں کے بارے میں صحیح عقائد وہ بیان فرمائے. اس کے بعد 20ویں رکوع کے اندر تخلیق کائنات کے مختلف امور بیان کیے. آسمان و زمین سب اکٹھے تھے, ان میں ایک دھماکہ ہوا, یہ سارے جدا ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان سے آسمان و زمین بنا دیے. اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے, آسمان کو محفوظ چھت بنایا, دن اور رات کو پیدا کیا, سورج اور چاند کو پیدا کیا, ہر کوئی اپنی جگہ پر حرکت کر رہا ہے. تو یہ سارے کے سارے تخلیق کے مراحل کرنے کے بعد 21ویں رکوع کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کا تذکرہ کرتے ہوئے اس رکوع کا اختتام فرمایا یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے, تو کیا تم اس کے منکر ہو, کیا تم قرآن کے منکر ہو؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک پر ایمان لانے کی طرف کفار کو تنبیہ فرمائی اور ان کو دعوت دی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنی عقائد پر استقامت عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.